اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث اکرام مسلم، مسلمانوں کے حقوق۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، تیسرا انصاف کرنے والا حاکم۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اعتدال پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز بھی نہ کرے۔ بذل المجہود۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کیجیے۔ یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے، ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرمائیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔